السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 9-8 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پچھلی جو آیت ہے اس کے اندر یعنی ہم پچھلی 2 آیات لے لیتے ہیں تو اس سے پھر یہ جو آج کی آیت ہے واضح ہو جائے گی۔ تو ان پچھلی 2 آیات میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا کہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے دریا یا سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، اور جو تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے وہ حلال کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر پھر یہ کہا گیا کہ اور تم پر حرام کیا گیا ہے خشکی کا شکار، کس وقت؟ جب تم حرم کی حدود میں ہو، اس دوران شکار پر پابندی ہے، تو تم اس پابندی کا خیال کرو۔ حرم کی حدود کے اندر شکار کرنا تمہارے لیے منع ہے۔ جب تک تم حرم کی حدود میں ہو اس دوران شکار نہیں کرنا، اور اللہ کے قوانین کی پابندی کرو، ان کی خلاف ورزی سے ڈرو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی طرف تم سب اپنی جزا پانے کے لیے جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ کے قانون مکافات کی بات ہو گئی جس سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں کہا گیا کہ اللہ نے بنایا ہے کعبہ کو، جو کہ حرمت والا گھر ہے۔ کعبہ حرمت والا گھر ہے، امن والا گھر ہے، اور عالمگیر سطح پر تمام انسانیت، تمام انسانوں کے لیے قیام کا باعث ہے۔ تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اور حرمت والے مہینے کو بھی اللہ نے حرمت والا بنایا ہے کہ اس میں جنگ کرنا منع ہے، اور اجتماع حج کی ضروریات کے لیے کعبہ بھیجے گئے تحائف کو بھی اللہ نے حرمت دی ہے کہ ان کی بھی لوٹ کھسوٹ نہیں کرنی۔ جب قافلے جاتے ہیں حج کے موقع کے اوپر جاتے تھے تو راستے میں راہزن ان کو لوٹ لیتے تھے نا، تو اس لیے واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا۔ اور پھر ان کے طعام کے لیے پٹوں اور ہاروں والے جانوروں کو بھی اللہ نے حرمت دی کہ ان کو بھی نہیں چھیننا، یا ان کو یعنی اس طرح کا کوئی جرم نہیں کرنا کہ جب وہ حج کے ایام حج میں وہ لے جائے جا رہے ہوں اجتماع حج کے لوگوں کے طعام کے لیے، اور ان کی نشانی کے طور پر ان کے گردنوں میں ہار پہنائے ہوں یا وہ چمڑے کے پٹے پہنائے ہوں، اور تم ان کو پہچان بھی لو پھر بھی تم یہ جرم کرو، تو یہ تمہارے لیے کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اس سے تم نے بچنا ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو جانوروں کے اندر جو گردنوں میں جو پٹے یا ہار ڈالے گئے ہیں یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں، تاکہ کہیں تم غلطی سے بھی کوئی ایسا جرم نہ کرو۔ اور آگے کہا گیا کہ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات کے بعد اب یہ جو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے آیت نمبر 9-8، اب جو کچھ پیچھے ان 2 آیات میں کہا گیا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جا رہا ہے کہ اعلموا، تم جان لو۔ کیا جان لو؟ کیا یہ رہا ہے کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ بلا شبہ اللہ جرم کا سخت نتیجہ دینے والا ہے۔ جرم کا سخت نتیجہ دینے والا ہے۔ پیچھے جو چیزیں بتائی گئی ہیں نا کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنی، اب اگر ان کا ارتکاب کیا جائے
تو کیا یہ رہا ہے کہ جان لو کہ پھر اللہ جو ہے وہ سخت نتیجہ دینے والا ہے تمہارے یہ جو تم اس کی پابندی نہیں کرو گے، ناجائز کو جب تم اپنے لیے جائز کر لو گے، حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کر لو گے، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ تباہی ہے۔ وہ اس دنیا میں ہے، یہ نہیں کہ آخرت میں جا کے ہوگا، اس دنیا میں، اسی دنیا میں تباہی ہوگی، اور ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں اس چیز کو کہ ہم نے اللہ کی جو جتنے بھی پابندیاں ہیں، جتنی بھی لیمیٹیشنز ہیں، ہم نے ان کو کراس کیا ہوا ہے، ان پابندیوں سے تجاوز کر کے آگے بڑھ چکے ہیں، اور کسی حرام حلال کا ہم خیال نہیں کرتے، بس اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے معاشرہ جو ہے یہ فساد کی لپیٹ میں آ رہا ہے، تباہی میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے جو قوانین، اس کی جو حدود ہیں، وہ ہم نے پامال کر رکھی ہیں۔ تو اس میں اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں، ہم انسانوں کا نقصان ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ جرم کا سخت نتیجہ دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بلا شبہ اللہ حفاظت نشو نما دینے والا ہے۔ یہ الفاظ بھی چونکہ اس کا ترجمہ غفور کا ترجمہ بخشش کرنے والا کیا ہوا ہے، یہ بخشش کرنے والا اس کا ترجمہ نہیں ہے، حفاظت دینے والا ہے۔ اب حفاظت کیسے ملے گی؟ جب اللہ کے قوانین کی پابندی کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں حفاظت ملے گی۔ اگر ہم اللہ کے قوانین کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے قوانین کی حفاظت ہمیں نہیں ملے گی۔ یہ چیز آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ غفور کے معنی کیا ہیں، بخشنے والا نہیں جیسا کہ وہ عام تراجم میں، حفاظت دینے والا، سامان حفاظت دینے والا، اور رحیم عام طور پر ترجمہ رحم کرنے والا، یہ نشو نما دینے والا۔ رحمت یہ نشو نما ہوتی ہے، نشو نما دینے والا، سامان نشو نما دینے والا۔ تو یہاں پر دو قسم کی چیزیں آ گئیں، ایک تو سامان حفاظت آ گیا اور دوسرا سامان نشو نما آ گیا، جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ حفاظت دینے والا، نشو نما دینے والا، یعنی حفاظت اور نشو نما کا سامان دینے والا ہے۔ وہ اسی صورت میں ملے گا جب ہم اللہ کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ اگر ہم پابندی نہیں کریں گے تو نہ حفاظت کا سامان ملے گا اور نہ ہی صحیح طور پر نشو نما کا سامان ملے گا۔ یہ نشو نما پھر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جسمانی ضروریات کی چیزیں ہیں نا، جو ہم کھاتے پیتے ہیں، ایک وہ ہے، ایک جو برین کی جو نشو نما ہے، انٹلیکٹ کی، وہ اچھی تعلیم ہے، اچھی تربیت ہے، وہ تو قرآن سے ملے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو عقلی نشو نما ہے، انٹلیکٹ کی جو نشو نما ہے، وہ اپنی کتاب کے ذریعے سے دی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کتاب کو سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ عربی زبان میں، تو ہم عربی زبان سے جانیں گے کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔